There can be only two exceptions in our country. To disobey or to take a doctor lightly, you have to be either the wife of a doctor or an officer of the intelligence agencies. Since I do not fall in either of the category, therefore, I took the message of Brigadier Dr. Babar as a command. اور میں نے فوراً انہیں کہا کہ جناب سینہ چاکانے چمن کے رفو گروں کی محفل میں ضرور حاضر ہوں اور میں حاضر ہوگی. I was already impressed by Dr. Babar's competence, but to talk about public perception about medical community, when he chose a police officer, I became fully convinced of his political wisdom. Because in the realm of public perception, the doctors and the medical community are first cousins. The only community which has overtaken both of us is the legal community, the great lawyers. ہم تینوں کی قدر مشترک یہ ہے کہ لیوے نہ کوئی نام ستمگر کہے بغیر. I still remember my childhood when my father and Mamu Jan used to take my ailing mother to different doctors. She would often mention one name, کہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب فرام سیالکوٹ, کہ ان کی باتوں سے تو آدھی بیماری جاتی رہتی اور وہ انسان نہیں فرشتہ ہیں. جب ہوش سنبھالا تو فرشتوں سے خوف زدہ ہونے کے باوجود میں فرشتہ دیکھنے کے لیے کئی ہسپتالوں میں پھرتا رہا. بہرحال یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب معصوم عوام, ہم یعنی پولیس افسروں کو محافظ قوم, ڈاکٹروں کو مسیحائے قوم اور ٹیچرز کو معمار قوم سمجھتے تھے. شاید یہ زمانہ قبل از سوشل میڈیا کی بات ہے. اس وقت ہم سب کے کارنامے مخفی رہتے تھے. اب تو ہمارا کوئی بھی عمل یا فعل فوراً عام بلکہ تشت از بام ہو جاتا ہے. پرانی غلط فہمی کا شکار ہونے کی وجہ سے یا خوش فہمی کی وجہ سے پچھلے دنوں جب میں گاؤں گیا تو ایک دیہاتی سے وہی سوال پوچھ لیا جو آپ نے مجھ سے اپنے بارے میں پوچھا کہ بھائی صاحب پولیس کی خدمات اور کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. اس نے فوراً کہا جی میں بڑی پیڑی نظر نہ ہوئے. ساتھ کچھ بیٹھے انہوں نے اور لقمہ دیا کہ دیکھو جی یہ کیا ہے کہ اے سی اور ڈی سی جو ہیں وہ کئی دن تک اپنے ہاتھوں سے موریں لگاتے رہے اور الیکشن کے نتائج تبدیل کرتے رہے اور آپ کے پولیس افسر بھی اس جرم میں ساتھ شریک رہے. Then an educated person sitting there, a doctor asked me, was it so that the civil servants who join the civil services after passing the elite CSS examination, they stoop so low, and why they do not pick up courage, and why they do not demonstrate courage to say no to unlawful orders? I said there are two reasons for that. Of course, one is lust for money. They want to improve their personal economy. And two is that they want to enjoy the pomp and the power and the privileges of field assignments for an unlimited period. چونکہ 60 سے پہلے انہیں یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی اور اختیار بھی ہوتا ہے، وہ دائیں بائیں منہ مارتے رہتے ہیں، مگر جو ہی وہ 60 سال کراس کرتے ہیں اور ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں
تو ان کی حالت ناگفتہ بے ہو جاتی. اور چند سال پہلے سروس کے دوران ہر وقت حبیبوں اور رقیبوں کے درمیان رہنے والے طبیبوں میں گھر جاتے. انہیں مختلف قسم کی امراض گھیر لیتی ہیں. کوئی ضعف جگر کا شکار ہے، اگر کسی کا جگر ٹھیک ہے تو گردہ فیل ہے، گردہ ٹھیک ہے تو دماغ چل گیا ہے، دماغ درست ہے تو دل قابو میں نہیں ہے. اور جو لوگوں کو سروس کے دوران آنکھیں دکھاتے تھے وہ خود بصارت اور بصیرت دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پولیس والوں کو تو اشتہاریوں کی بجائے بیماریوں کی فکر لاحق، اور وہ ڈاکوؤں کی بجائے ڈاکٹروں کی تلاش شروع کر. جو سروس میں سینہ پھلا کر لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے تھے، وہ جب اسلام آباد میں دسمبر اور جنوری کی ٹھنڈ ان کا سینہ جکڑ لیتی ہے تو، اور وہ جکڑ جب زیادہ تیز ہوتی ہے تو ان کی اکڑ ڈاکٹر بابر کے کلینک پر آ کر دم توڑ دیتی ہے. اس وقت ان کی ایک ہی التجا ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا سینہ صاف کر دیجئے. مریض اور طبیب تو سینے کی صفائی کی بات کرتے ہیں، مگر میرے اور ڈاکٹر بابر کے پیر اور مرشد اور امت کے حکیم صفائی کے ساتھ سینے کی روشنائی پر زور دیتے ہیں کہ سینہ خود ہی اور عشق حقیقی کے نور سے منور ہوگا تو اس سے نکلنے والی آواز حیات آفریں ہوگی، اس میں زندگی کا پیغام ہوگا. سینہ تاریک ہوگا تو وہ موت کا پیغام دے گا. سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام ایسا. حکیم الامت کے ایک اور مرید جو خود بھی شاعر ہیں اور مزاحیہ شاعری کے ورلڈ چیمپئن ہیں، پچھلے دنوں رمضان میں ہمارے ہاں تشریف لائے، اور وہاں میرے بھائی نے جو خود بھی ڈاکٹر ہیں ان سے وہی سوال پوچھ لیا جس کے جواب کے لیے میں یہاں کھڑا ہوں، یعنی پبلک پرسیپشن اباؤٹ ڈاکٹرز. تو انور مسعود صاحب کہنے لگے انہوں نے بھی سن لو، پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر کے قابو آ گیا. بابر صاحب، انور مسعود صاحب کہنے لگے کہ میں ایک ڈاکٹر کے قابو آ گیا، سینے میں معمولی سوزش تھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے 2.5-3 کلو کی گولیاں پکڑا دیں اور ساتھ یہ ہدایت نامہ کہ کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس غذا کے بعد اور لینی پڑے گی یہ دوا اس دوا کے بعد. پھر انہوں نے فرمایا کہ امراض قلب و پیٹ کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پر کچھ لکھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں. میڈم نور جہاں ملکہ ترنم کو جو عارضہ تھا وہ بھی عارضی نہیں تھا. انہیں بولنے کی بہت عادت تھی. چند سال پہلے جب وہ زندہ تھیں تو لاہور میں الحمرہ میں ان کا ایک پروگرام ہوا اور کمپیئرنگ کے فرائض ایک ڈاکٹر کو دیے گئے جو امراض کے ساتھ ساتھ ساز اور آواز کے بھی شناور تھے، ڈاکٹر عادل. اب میڈم نور جہاں ہر گیت کا پس منظر بتانے کی شوقین تھیں. ایک گانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ گانا میں نے اس وقت گایا تھا جب اکبر ان کا بیٹا، جب اکبر میرے پیٹ میں تھا. دوسرے گیت سے پہلے آئیں کہ یہ گانا میں نے اس وقت ریکارڈ کرایا تھا جب ہما میرے پیٹ میں تھی. تیسرے سے پہلے ڈاکٹر صاحب مائک پر آ گئے، انہوں نے کہا میڈم اب آپ وہ گانا سنائیں جو آپ نے خالی پیٹ گایا تھا. اب خالی پیٹ کی فضیلت اور فضائل ڈاکٹروں سے بڑھ کے کون جانتا. Coming to the topic, when pressure is mounted on police officers, they start talking about friendly policing, کہ ہم friendly police بنا رہے ہیں. Whenever I talk to them, I tell them
This is all bullshit. Bullshit. People do not expect from you that you would become friends of common people. No. What they genuinely expect from you is sympathetic attitude. You should demonstrate sympathy towards them. डॉक्टर्स के लिए भी यही है. A few words of sympathy, a healing touch, a compassionate hug. ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर अब्दुल अजीज़, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उनकी बातों से आधी बीमारी जाती रहती है, एक नहीं रहना चाहिए, उनकी तादाद बढ़नी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहें कि डॉक्टर इंसान नहीं फरिश्ता है, और फिर जब उन फरिश्तों की तलाश में लोग हस्पतालों में जाएं तो फिर उन्हें फरिश्ते नज़र भी आ जाए. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.